اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیک یا ولی العصر ادرکنا۔ محترم ناظرین اکرام و سامعین گرامی قدر، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گریہ زہرا سلام اللہ علیہا بیت تطہیر پر حملہ، اعتراضات کے جوابات کا ایک اور ایپیسوڈ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ محترم ناظرین اکرام، ہم آپ کے نہایت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہماری سیریز میں جن اعتراضات کے جوابات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے اس میں دلچسپی دکھائی اپنے کمنٹس اور مشوروں کے ذریعے۔ انہی مشوروں میں سے ایک مشورہ جو آپ کی جانب سے ہماری طرف آیا وہ یہ کہ ہمارے گزشتہ ویڈیو میں جو 8ویں ایپیسوڈ میں اعتراض کا جواب ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، جو اعتراض یہ تھا کہ امام علی علیہ السلام دروازے پر کیوں نہیں آئے، اس سلسلے میں جو گزارش ہمارے پاس آئی کہ ہم اس اعتراض کا دیگر جواب اور مزید وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ بس اسی مشورے پر عمل کرتے ہوئے ہم آج کے اس ایپیسوڈ میں اسی اعتراض کے دیگر جوابات دینے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے میں گزارش کروں گا ہمارے برادر عزیز جناب عباس ناہید صاحب کی خدمت میں کہ وہ اس اعتراض کا مزید جواب آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ عباس بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ناظرین کی جانب سے ہمارے پاس یہ مشورہ آیا کہ ہم یہ جو اعتراض تھا کہ امام علی علیہ السلام دروازے پر کیوں نہیں آئے اس کی مزید وضاحت پیش کریں، تو میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کی خدمت میں اس کا دیگر جواب اور مزید وضاحت پیش کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیک یا ولی العصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ادرکنا ولا تہلکنا یا مولاتی یا فاطمۃ الزہراء اغیثینی۔ گلزار بھائی، قبل از اس کے کہ ہم نئے جوابات کی طرف متوجہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جو پچھلا ایپیسوڈ تھا اس کے جو خلاصے تھے وہ ناظرین کی خدمت میں ایک بار پھر پیش کرتے ہوئے گفتگو کا آگے بڑھاؤں۔ سب سے پہلا نتیجہ جو ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ یہ کہنا کہ امام علی علیہ السلام دروازے پر آئے ہی نہیں تھے یہ بالکل غلط ہوگا، کیونکہ جناب شہزادی سلام اللہ علیہ کے گھر پر 3 مرتبہ لوگ آئے تھے، جس میں سے پہلے 2 مرتبہ امام علی علیہ السلام دروازے پر گئے تھے، اور شہزادی پر جو حملہ ہوا تھا وہ تیسرے بار جب لوگ ان کے گھر پر آئے تھے اس وقت کا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس واقعے سے بالکل واضح ہوتا تھا کہ جو ظالمین جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آئے تھے انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کی حرمت کا کوئی خیال نہیں رکھا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے منع کرنے کے باوجود ان لوگوں نے شہزادی کے گھر پر لکڑیاں جمع کی، دروازے کو آگ لگایا اور زبردستی گھر میں داخل ہوئے۔ جو تیسری بات ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھی تھی وہ یہ تھی کہ شوہر کے گھر پر ہونے کے باوجود زوجہ کا دروازے پر جانا نہ تو اس سے نہ تو شوہر کی شجاعت اور نہ ہی اس کے غیرت پر کوئی اثر پڑتا ہے، کیونکہ ہم نے خود دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگانی میں بھی ایسا ہوا کہ آپ گھر پر موجود تھے لیکن آپ کے ازواج میں سے کسی نے دروازے پر جا کر دروازہ کھولا تھا، اور بالآخر ہم نے عبد الرحمن ابن ابی بکر کا واقعہ بھی دیکھا کہ جب مروان نے اسے حراست میں لینے کا حکم دیا تھا تو وہ اپنی بہن عائشہ کے گھر پر گیا اور اس نے وہاں جا کر پناہ لی اس امید کی بنا پر کہ لوگ بغیر اجازت عائشہ کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے، کیونکہ اسے یہ یقین تھا کہ وہ عائشہ ان کے لیے محترم ہے، وہ بغیر اجازت ان کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے اور اس کی جان بچ جائے گی۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی جو ہم لوگ نے
پچھلے ایپیسوڈ میں اس اعتراض کے جواب کے سلسلے سے دیکھا تھا۔ انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں آج ہم 3 نئے جوابات کے سہارے سے اس اعتراض کی طرف بڑھتے ہیں اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی مدد کی توقع رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سب سے پہلا جواب جو آج ہم پیش کرنا چاہیں گے وہ یہ تھا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا دروازہ بند کرنے دروازے پر گئی تھی، نہ کہ دروازہ کھولنے کے لیے۔ ناظرین، ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ شہزادی سلام اللہ علیہا کے گھر پہ 3 مرتبہ لوگ آئے تھے اور شہزادی پر جو دروازہ گرائے جانے کا واقعہ تھا یہ 3ری مرتبہ جب لوگ آئے تھے اس وقت کا تھا۔ کتاب بحار الانوار میں علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ تفسیر عیاشی سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ بحار الانوار جلد 28 پیج نمبر 227 حدیث نمبر 14 میں تفسیر عیاشی سے وہ یہ واقعہ پیش کرتے ہیں، روایت پیش کرتے ہیں، جس کے راوی ہے عمر ابن ابی المقدام۔ یہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے تھے، لیکن ساتھ ہی یہ اس شخص کے پوتے تھے کہ جو اس واقعے میں شریک تھا۔ ہرمز الفارسی وہ شخص تھا جو اس ہجوم میں جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر حملے کی نیت سے گیا تھا اس میں شامل تھا۔ اس روایت کو سننے کے بعد ہم سب خود فیصلہ کریں کہ آیا شہزادی سلام اللہ علیہا دروازے کو بند کرنے گئی تھی یا کسی دوسرے مقصد سے وہاں گئی تھی۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ لوگوں نے کنفوس کو، جو غلام تھا، کنفوس نامی غلام، اسے یہ حکم دیا کہ وہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر جائے اور یہ پیغام جو ہے وہ انہیں پہنچائے۔ کیا پیغام؟ کہ کنفوس کو یہ بول کر بھیجا گیا کہ جاؤ اور کہو کہ عجب خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلیفہ رسول اللہ، ٹھیک ہے، خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو بلایا، یہ کہہ کر کنفوس کو بھیجا گیا۔ تو کنفوس گیا اور کچھ دیر میں وہ واپس پلٹا۔ اب جب واپس پلٹا تو وہ امیر المومنین علیہ السلام کے پیغام کو ان لوگوں کے لیے لیتا ہوا آیا۔ علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا، ما خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ احدن غیری، یعنی جملہ واقعا قابل غور ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کیا فرما رہے کہ میرے علاوہ رسول اللہ نے کسی اور کو خلیفہ نہیں بنایا ہے۔ یعنی اگر ہم غور کریں، امام علی علیہ السلام اپنے علاوہ کسی اور کو خلیفہ ماننے سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ گلزار بھائی، تو یہ ایک بات اور آ رہی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام دروازے پر موجود تھے، بالکل، اور حضرت علی علیہ السلام نے ان کو جواب دیا، بالکل، یعنی کنفوس کو جواب خود امیر المومنین علیہ السلام نے دیا۔ اس کے بعد جب کنفوس وہاں پہ گیا اور اس نے یہ چیزیں بیان کی، کنفوس کو پھر ایک نئے پیغام کے ساتھ بھیجا گیا۔ اس بار پیغام کیا تھا کہ آپ آئیے، کیونکہ لوگ بیعت کر چکے ہیں، جتنے مہاجر اور انصار ہیں وہ بیعت کر چکے ہیں، اور آپ بھی تو مسلمان ہیں، آپ کو بھی بیعت کرنی چاہیے۔ یہ پیغام کے ساتھ کنفوس کو پھر سے بھیجا گیا۔ پھر ویسے ہی ہوا، کچھ ہی دیر گزری تھی، کنفوس پھر پلٹا اور امیر المومنین علیہ السلام کا ایک نیا پیغام لے کر آیا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام علامہ مجلسی رضوان اللہ تعالی علیہ نے بیان کیا اس روایت میں کہ علی علیہ السلام نے اس سے جواب میں ارشاد فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ میں تب تک گھر سے باہر نہ نکلوں جب تک میں پورا قرآن لکھ کر تیار نہ کر لوں، یعنی قرآن کو کمپائل نہ کر لوں۔ یہ علی علیہ السلام کا جواب تھا۔ اب جب کنفوس ان لوگوں کے پاس امیر المومنین علیہ السلام کے اس جواب کو لے کر پہنچا تو ہرمز الفارسی، جو ان لوگوں کے ہجوم میں شامل تھا اور اس واقعے کا چشمدید تھا، وہ کہتا ہے کہ ایک شخص نے دوسروں کو کہا کہ تم میرے ہمراہ آؤ تاکہ ہم سب مل کر امام علی علیہ السلام کے گھر کی طرف جائے اور وہاں پر حملہ بوئے۔ کہ ہم نے دیکھا کہ پہلی 2 مرتبہ کنفوس آیا امام علی علیہ السلام کے پاس اور امام علی علیہ السلام نے دونوں مرتبہ اسے پلٹا دیا۔ اس کے علاوہ ایک دوسری روایت میں بھی ملتا ہے کہ ایک بار جناب فضہ سلام اللہ علیہ نے بھی ان کو پلٹایا تھا، یعنی انہوں نے جب
آ کر یہ کہا کہ امام علی علیہ السلام کو باہر بھیجیں. جناب فضہ نے ان سے یہ کہہ کر ان کو پلٹا دیا کہ انہو مشغول، یعنی امام علی علیہ السلام مصروف ہے، تم چلے جاؤ. یعنی 3 مرتبہ ان لوگوں کو پلٹایا جا چکا تھا. یعنی 2 بار حضرت علی نے پلٹایا ان کو اور ایک بار جناب فضہ نے. ایک بار جناب فضہ نے، ایک روایت، ایک دوسری روایت کی 3 مرتبہ منع کیا گیا ان لوگوں کو. جی. اور ہرمز الفارسی نے تقریباً 10 افراد کا تذکرہ کیا ہے اس روایت میں کہ جو ظالمین کا ہجوم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر پہ گیا تھا اس میں کون کون موجود تھے. اور اس میں بظاہر بڑے بڑے صحابی کا نام ہے. عباس بھائی غور کرنے والی بات ہے یہ کہ صحابی رسول دختر رسول کے گھر پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں. جی واقع. اب اسی روایت میں اگر ہم آگے دیکھیں تو ملتا ہے کہ جب یہ لوگ امام علی علیہ السلام کے دروازے کے قریب پہنچے، جب یہ لوگ قریب پہنچے امام علی علیہ السلام کے گھر کے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے انہیں آتے ہوئے دیکھا. اور روایت کا جملہ ہے کہ اغلقت الباب فی وجوہہم، یعنی کیا، انہوں نے فوراً ان لوگوں کے منہ پہ دروازے کو بند کر دیا. جب انہیں آتا ہوا دیکھا فوراً ان کے منہ پہ دروازے کو بند کر دیا. اب غور فرمائیں، جو یہاں پہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دروازے کو بند کیا، جو ہمارا پہلا جواب تھا. یعنی دروازے کھولنے کی نیت سے جناب زہرا سلام اللہ علیہ وہاں پہ نہیں گئی تھی، اسے بند کرنے کی نیت سے گئی تھی. یعنی جو اعتراض اٹھایا جاتا ہے حقیقت اس کے بالکل برخلاف ہے. بے شک، جو اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے یہ چیز. اور اگر اس واقعے کا جائزہ لیں گلزار بھائی ہم لوگ، تو کچھ نتائج ہمارے سامنے آتے ہیں. یعنی سب سے پہلی بات، جیسا ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دروازے پہ شہزادی سلام اللہ علیہ ضرور تھی، لیکن دروازہ بند کرنے کے لیے نہ تو اسے کھولنے کے لیے. دوسری بات، انہوں نے دروازہ بند کیا، دروازے کا جلایا جانا اور اسے توڑنے کا یہ مطلب ہے کہ ظالمین بغیر اجازت گھر میں داخل ہوئے. شہزادی نے انہیں اجازت نہیں دی تھی داخل ہونے کی، پھر بھی وہ لوگ جو ہے بغیر اجازت گھر میں داخل ہوئے. یعنی عباس بھائی یہ کنفوس کو جب امام علی علیہ السلام 2 بار پلٹا چکے ہیں اور ایک بار جناب فضہ بھی پلٹا چکی ہے، جی، اب یہ لوگ جب آ رہے ہیں تو گھر کا دروازہ بند ہی کیا جائے گا ان لوگوں کے اوپر، بے شک، کیونکہ اجازت تو دی ہی نہیں جا رہی ہے. یہ لوگ جو آ رہے ہیں تو پھر دروازہ بند ہی ہوگا، کھولنے کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں یہاں پر. بے شک آپ نے بالکل صحیح فرمایا گلزار بھائی. تو یہ اس اعتراض کا پہلا جواب ہے کہ شہزادی دروازے پہ اس لیے گئی تھی کہ دروازہ بند کرے. جو دوسرا جواب ہے اس اعتراض کا وہ یہ کہ شہزادی اس لیے گئی تھی کیونکہ انہیں یقین تھا کہ وہ لوگ بنا اجازت گھر میں داخل نہیں ہوں گے. اور یہ بھی ہمیں اسی روایت سے یہ پوائنٹ ملتی ہے، وَهِيَ لَا تَشُكُّ أَن لَا يُدْخَلَ عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ شہزادی کو اس بات میں کوئی شک نہیں تھا، یعنی ان کو بالکل یقین تھا کہ وہ لوگ بغیر ان کی اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہوں گے. اور اگر ہم دیکھیں قرآن کریم میں بھی اللہ نے یہ بالکل واضح طریقے سے حکم دے دیا ہے، یعنی یہ بالکل بنیادی اسلامی تعلیمات میں سے کہ جب تک صاحب خانہ آپ کو اجازت نہ دے آپ گھر میں داخل نہیں ہو سکتے. جیسا کہ گزشتہ ایپیسوڈ میں بھی ہم نے دیکھا تھا، سورہ نور کی جو 2 آیت کی طرف ہم لوگ متوجہ ہوئے تھے. یعنی سورہ نور کی آیت نمبر 27 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلہا. یعنی اے صاحبان ایمان، گھروں میں اس وقت تک داخل نہ ہونا جب تک، یعنی سوائے اپنے گھر کے، جب تک تم نے اجازت نہ مانگ لی ہو اور اہل خانہ کو سلام نہ کیا ہو. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم متذکر رہو. یہ آیت نمبر 27 تھی سورہ مبارکہ نور کی. اسی کی اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، یعنی اگر تم اس میں کسی کو نہ پاؤ، فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، تو تب تک داخل نہ ہونا جب تک اجازت نہ پاؤ. اور ابھی جو غور فرمانے والا حصہ ہے وہ یہ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. ایسا لگتا ہے عباس بھائی کہ یہ آیت جو ہے وہ اسی ہی وقت کے لیے تھی
یعنی وہ لوگ کہ قرآن کا صریحی حکم ہونے کے باوجود گھر میں یعنی شہزادی کے گھر میں جو داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، یعنی سے ثابت ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر گئے ہیں، ان کی ان لوگوں کی نظر میں کوئی بھی اہمیت نہیں تھی۔ بے شک گلزار بھائی، اور یعنی ان کی جسارت کا تذکرہ ایسا نہیں ہے کہ صرف شیعہ کتابوں تک محدود ہے۔ یعنی اہل تسنن کے مشہور عالم ابن قتیبہ دینوری اپنی کتاب الامامہ والسیاسہ میں لکھتے ہیں کہ جب شہزادی سلام اللہ علیہ نے فریاد بلند کی اور لوگوں کو واپس لوٹنے کو کہا تو کئی لوگ لوٹے بھی، لیکن ایک گروہ پھر بھی وہیں پر باقی رہا۔ یعنی یہ الامامہ والسیاسہ میں جلد 1 صفحہ نمبر 30 پر اس کا تذکرہ ملتا ہے، اہل تسنن کی جو کتاب ہے۔ یعنی جو بھی اس دروازے کی اہمیت جس کو بھی پتہ تھی، اس دروازے کی اہمیت جس کو بھی پتہ تھی، جس کی نظر میں اس دروازے کا احترام تھا، اس سے بالکل ہی توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ ان سے کہہ رہی تھی کہ تم پلٹ جاؤ، پھر بھی وہ لوگ نہ لوٹے۔ یعنی کچھ لوگ بیعت کی لالچ میں اتنے اندھے ہو گئے تھے کہ بیعت تطہیر کی حرمت کا بھی خیال نہیں رکھا ان لوگوں نے۔ جی بے شک گلزار بھائی، یعنی یہی ہمارا دوسرا جواب ہے اس اعتراض کے لیے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ دروازے کو بند کرنے گئی تھی اور اس یقین کے ساتھ گئی تھی کہ جب انہوں نے لوگوں کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی تھی تو وہ لوگ گھر میں داخل نہیں ہوں گے۔ آئیے اس اعتراض کے تیسرے جواب کی طرف ہم لوگ ابھی بڑھیں۔ اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ شہزادی سلام اللہ علیہ کا دروازے پر موجود ہونا ظالمین کے خلاف اتمام حجت تھا۔ اس واقعے کا تذکرہ کتاب بحار الانوار جلد 30 صفحہ نمبر 293 میں ہوتا ہے۔ اس روایت میں ملتا ہے کہ جب لوگ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے دروازے پر آئے، شہزادی ایک شخص کی طرف متوجہ ہوئی اور کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تب اس شخص نے جواب میں کہا کہ آپ دروازے پہ کیوں آئے ہیں؟ آپ کے شوہر دروازے پہ کیوں نہیں ہے؟ اب اس سوال کا جو جواب جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے دیا ہے وہ بالکل اس اعتراض کے جواب کو جو ہے واضح کر دیتا ہے۔ شہزادی سلام اللہ علیہ فرماتی ہے طغیانک یا شقی، طغیانک یا شقی، یعنی تیری بغاوت نے ہے شقی، تیری بغاوت نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا ہے۔ اور مزید فرماتی ہے اخرجنی والزمک الحجہ وکل ضال غوی، یعنی تجھ پر اور ہر گمراہ اور باغی پر حجت تمام کرنے میں دروازے پر آئی۔ یعنی یہ تیسرا جواب ہے گلزار بھائی کہ شہزادی کیوں آئی تھی؟ اتمام حجت کے لیے آئی تھی، جیسا کہ خود وہ اس روایت میں فرماتی ہے۔ غور فرمانے والی بات یہاں پر گلزار بھائی یہ ہے، یہ حجت شہزادی سلام اللہ علیہ ان لوگوں پر تمام کر رہی تھی جن پر بیعت کا ایسا جنون تھا کہ انہوں نے اسی خلافت اور بیعت کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جنازہ تک چھوڑ دیا۔ اسی لیے انہوں نے ایسی دھمکی دی کہ اگر امام علی علیہ السلام باہر نہیں آئے تو وہ لکڑیاں جمع کریں گے اور گھر کو آگ لگا دیں گے۔ یہاں تک انہوں نے کہا۔ آپ خود سوچئے کہ اگر اس صورت میں امام علی علیہ السلام دروازے پر ہوتے تو وہ لوگ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا جن لوگوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کا خیال نہیں کیا، تو وہ جب امام علی علیہ السلام کو دروازے پر پاتے تو بعید نہیں تھا کہ وہ لوگ اسی وقت پورے گھر کو آگ لگا دیتے اور اس کا الزام امام علی علیہ السلام پر ڈال دیتے۔ جیسا بعض حاکم شام نے نعرہ بلند کر دیا تھا کہ جب جناب عمار یاسر جو جنگ صفین میں شہید ہو گئے تھے تو اس نے کہا کہ یہ تو حضرت علی کی وجہ سے شہید ہوئے۔ جی بالکل، یعنی کچھ اسی طرح کی چیز ممکن ہے کہ بعد میں وہ لوگ کہتے تھے کہ علی علیہ السلام کی وجہ سے انہوں نے جو ہے گھر پہ حملہ کیا۔ جی، اور ممکن تھا کہ ظالمین امام علی علیہ السلام کو قتل بھی کرتے اور بعد میں یہ بھی کہتے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ امام علی علیہ السلام سے متفق نہیں تھی، یعنی ان سے کچھ بھی چیز بعید نہیں تھی۔ تو یہ پوائنٹ ایک واضح ہوتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں اگر ہم دیکھیں کہ کیا جناب زہرا سلام اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت تھی جن کی معرفت ان لوگوں کو نہیں تھی، یعنی کیا وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت سے ناواقف تھے؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کون تھی؟ کس ذات کا نام جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہے؟
معصومہ، صدیقہ، طاہرہ، مطہرہ، یعنی یہ عالمین کی عورتوں کی سردار ہیں جناب زہرا سلام اللہ علیہا۔ شہزادی نے دروازہ بند کر کے یہ واضح کر دیا کہ اس گھر میں وہ موجود تھی، تاکہ آگے تاریخ لکھنے والے یہ نہ کہہ سکے کہ ان لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ شہزادی گھر میں موجود ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آنے والے نسلوں کے لیے، آنے والے زمانوں کے لیے شہزادی سلام اللہ علیہا نے یہ بات بالکل واضح کر دی کہ وہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھی اور نہ ہی بیعت طلب کرنے والوں کے ساتھ، یعنی وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ تھی اور بیعت طلب کرنے والوں کے خلاف تھی۔ بے شک عباس بھائی، جزاک اللہ، آپ نے نہایت ہی مدلل طریقے سے اس اعتراض کی وضاحت، یعنی اس اعتراض کا جو جواب پیش کیا آپ نے اور اس کی جو وضاحت کی ہے، یعنی واقعاً یہ بات ہے کہ شہزادی سلام اللہ علیہا یہاں پر اتمام حجت کرنے آئی تھی۔ بے شک بے شک، واقعاً کہ کوئی اس سے انکار نہ کر دے کہ وہ گھر میں موجود نہیں تھی، یا یہ کہہ دے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام سے متفق نہیں تھی۔ واقعاً ان لوگوں کو بتانے کے لیے آئی تھی کہ وہ لوگ جو ہیں وہ پوری طریقے سے گمراہ ہیں، جو دروازے پر بیعت کے ارادے سے آئے ہیں یا حملہ کرنے آئے ہیں۔ بے شک۔ ناظرین اکرام، جیسا آپ نے دیکھا کہ اس اعتراض کے حضرت علی علیہ السلام دروازے پر کیوں نہیں آئے، اس کا بہت ہی بہترین طریقے سے جواب اور اس کی وضاحت آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اگر اس کے متعلق آپ کے ذہن میں اور کوئی سوال یا اعتراض ہو تو ہم اس کا استقبال کریں گے۔ آپ ہمارے سوشل میڈیا ہینڈل یا ہمارے واٹس ایپ نمبر پر اپنے اعتراض یا اپنے سوالات ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کے جوابات آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ آئیے ہم اس ایپیسوڈ یعنی گریہ زہرا سلام اللہ علیہا بیعت تطہیر پر حملہ اعتراضات کے جوابات کو یہیں اختتام پذیر کرتے ہیں۔ خدا حافظ، التماس دعا، فی امان اللہ۔